اچھا صاحب، اسلامی شریعت میں روزے کا حکم اور اس کا ماخذ کیا ہے؟ اور عہد رسالت میں روزے کو کب اور کس طرح مشروع کیا گیا؟ کیا حضور جب مبعوث ہوئے تو فوراً اس کو کیا گیا، یا مدینہ میں آ کے ہجرت کے بعد؟ تو یہ تھوڑی سی ہسٹری بتائیں۔ جی، روزے کا جو حکم ہے وہ تو فرضیت کا ہے، اور اس کا جہاں تک آپ اس کی تشریح کی تاریخ پوچھ رہے ہیں کہ جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشروع کیا ہوں۔ تو اس کی مشروعیت کب ہوئی، کس ہوں۔ ترتیب سے ہوئی، ہوئی۔ تدریجن ہوئی یا فی الفور ہوئی؟ جی۔ تو اس مسئلے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ نے اپنی امت میں، اپنے ماننے والوں میں رمضان کے پورے مہینے کے روزوں کی مشروعیت فرمائی اور اس کو جاری فرما دیا۔ صحیح۔ اور تاریخ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، جو ابھی آپ نے پوچھا کہ آپ کے کس دور میں، ہوں۔ تو تاریخ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں نہیں بلکہ عہد مدنی میں ہجرت کے دوسرے سال یہ مشروعیت صحیح۔ روزوں کی، رمضان کے روزوں کی فرمائی۔ یہ بات واضح ہوئی۔ اس کے بعد جب یہ پہلا مرحلہ ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی قرآن مجید نے بھی پہلا کلام کیا، اس حوالے سے گفتگو شروع کی، اور اس موقع پر پہلے مرحلے میں جب قرآن نے اب شروع کیا ہے کلام تو 2 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور وہ 2 آیتیں وہی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، نعلکم۔ اور آگے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب یہ جو بات ہے جو میں نے ابھی عرض کی ہے، اس کی دلیل خود قرآن مجید میں موجود ہے کہ پہلے رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے رمضان کے پورے رمضان کی روزوں کی مشروعیت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان آیتوں کو نازل کیا۔ اس کا اشارہ خود آیتوں میں ایسے ہے کہ آپ دیکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات روزوں سے متعلق شروع کی ہے تو وہاں رمضان کے مہینے کا ذکر نہیں ہے، یعنی روزہ فرض کر دیا گیا ہے تم پر ایسے ہی جیسے پچھلی قوموں پر فرض کر دیا گیا تھا، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو آپ دیکھیں رمضان کا ذکر ابھی نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اپنے آخری رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی مشروعیت بطور سنت اس امت میں جاری کروا چکے ہیں۔ تو اس لیے اب جو ہے نا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور پھر اس کے آگے بھی آپ دیکھیں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ رمضان کی بات نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ یہاں بھی رمضان کی صراحت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے فرضیت پہلے ہوئی، رسول کے ذریعے سے ہوئی، جیسے کہ تمام انبیاء نے اس عبادت کو خود اللہ کے حکم سے اپنی اپنی قوموں میں جاری کیا تھا، حضور نے بھی جاری کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ مرحلہ وار اس پر جہاں جہاں ضرورت پڑ رہی ہے اس امت کو، وہاں اس کی توضیحات فرما رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کی، اور اس میں آپ دیکھیں رمضان کے مہینے کی صراحت کی ضرورت چونکہ نہیں تھی، امت میں معلوم تھی اور جاری تھی بات، تو اس لیے کہا کہ یہ جو پورے سال کے لحاظ سے آپ نے اس سے تناسب سے دیکھیں تو 30 یا 29 دنوں کے جو روزے ہیں یہ ایک بہت چھوٹا سا نصاب ہے، اس پر گھبرانا نہیں چاہیے اور دل برداشتہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس روزے کی، پورے مہینے کے روزوں کی جو خیر و برکات ہے، اگر یہ پیش نظر رہے تو یہ تو گنتی کے چند دن ہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں گنتی کے چند دن سب اس کو جانتے ہیں کہ اس سے مراد رمضان ہے، لیکن اس سے پہلے وہ کہاں ہے؟ وہ سنت میں گویا کہ اس کی تشریح ہو چکی ہے۔ صحیح۔ تو یہ ترتیب ہے کہ پہلے رسول اللہ نے رمضان کے روزوں کی صحیح۔ تشریح فرمائی، اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 آیتیں نازل کی، اور اگر آپ ان پہلی 2 آیتوں کو دیکھیں تو اس میں روزے کی فرضیت بھی ہے، تاریخ کی طرف اشارہ بھی ہے، روزے کا مقصد بھی ہے، اور کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گنتی کے چند دن ہیں۔ اور پھر یہ بات کہی کہ فرضیت تو ہے، لیکن اگر جو لوگ مریض ہوں یا مسافر ہوں وہ رمضان میں روزے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے 2 آپشن رکھے گئے انہی 2 آیتوں میں کہ وہ چاہیں تو بعد میں فدیہ دیں، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں جو چھوٹا ہوا روزہ ہے، تو اس طرح تلافی کریں، اور یا پھر یہ کہ وہ روزہ رکھیں، اور افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو فدیہ دے رہا ہے اگر وہ اپنے شوق سے
ایک مسکین کے بجائے زیادہ مسکینوں کو کھلاتا ہے یا اور کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ صحیح بڑی اس کی قدردانی ہوگی. تو یہ بات جو ہے پہلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. صحیح اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ ہے کہ ایک عرصہ گزرا اس پر کہ یہی ہدایت تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر پھر کلام فرمایا اور ایک آیت اور نازل کی، اور وہ اب قرآن مجید کی جو توقیفی ترتیب ہے وہ انہی 2 آیتوں کے بعد رکھی ہوئی ہے، جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو اب چونکہ آپ سارا مرحلہ پوچھ رہے ہیں تشریح کا روزے کی، جی تو سنت والی بات بھی واضح ہو گئی، ابتدائی حکم قرآن کا یہ بھی واضح ہو گیا، اور اب آگے جو ایک آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس پر میں بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ کیا کہ جو حکم فرضیت کا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو دہرایا بھی، اسلوب ذرا مختلف رکھا. وہاں تھا کتب علیکم الصیام، اور یہاں ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. فرضیت کا اسلوب بدل گیا، بات وہی حکم دوبارہ دہرا دیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ جو مہینہ ہے، اب دیکھیں مہینے کی صراحت اب ہوئی ہے اب شہر کہ رمضان یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن کی یہ اوصاف ہے غیر معمولی. صحیح اور اب جو لوگ اس مہینے میں ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھیں، اور مریضوں اور مسافروں کے لیے رخصت ہے، لیکن اس رخصت میں اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی ایک رخصت اٹھا لی. پیچھے 2 آپشنز تھے مریضوں، مسافروں، مجبوروں کے لیے، جن کے لیے روزہ مشقت اور دشواری کا باعث ہو سکتا ہے کہ وہ یا تو فدیہ دیں یا روزہ رکھیں، روزہ افضل ہے. اس مرتبہ جب اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے حکم کو دہرایا تو ان 2 آپشنز میں سے ایک کو باقی رکھا اور ایک کو اٹھا لیا. یعنی اب فدیے کا حکم نہیں تھا بلکہ کہا کہ فعدۃ من ایام اخر، اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو فعدۃ من ایام اخر کہہ دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ کیا فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یہ کیوں رکھی گئی ہے سہولت کہ تم رمضان میں روزے مجبوری سے عذر سے چھوڑ سکتے ہو، اس لیے رکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا بلکہ آسانی کرنا چاہتا ہے. یہ اصول بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہاں بتا دیا. اس وجہ سے یہ رخصت دی ہے کہ آپ چھوڑیں اور بعد میں رکھیں. صحیح. اور پھر یہ بات کہ وہ جو رخصت اٹھا لی کہ آپ فدیہ بھی دے سکتے ہیں، تو اس کی وجہ بتا دی کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ وہ رخصت اٹھا لی ہے تاکہ تم اس تعداد کو پوری کرو اور جو رمضان کے پورے روزوں کی خیر و برکات ہے وہ تم حاصل کر سکو، اور ان روزوں کے ذریعے سے اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو. تو یہ چیز اس کے اندر ہمیں ان آیتوں میں ملتی ہے کہ اللہ کی گویا کہ شکر گزاری میں ایک بندہ اس حد تک چلا جائے کہ وہ اللہ کے حکم پر روزے، پورے مہینے کے روزے کا اہتمام بھی کر رہا ہے، اور اگر تعداد کچھ کم ہو گئی اس کو پورا بھی کر رہا ہے، تو ساری خیر و برکات اس عبادت کی وہ سمیٹ رہا ہے. اس شکر گزاری سے وہ کیا کر رہا ہے؟ اس عبادت میں اللہ کی تکبیر، کیسے؟ عمل سے اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے بڑھ کر میرے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے. اگر وہ قانون فطرت کی روح سے جو چیزیں مباح ہیں وہ بھی اگر اس سے بھی روک لے تو میرے لیے ایک بندے کی حیثیت سے یہی زیب دیتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کروں. تو یہ اللہ کی تکبیر ہے. تو روزوں کے ذریعے سے اللہ کی تکبیر اصل میں یہ مقصود تھی. تو یہ ایک مرحلہ ہے. اس کے بعد پھر وہ سوالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نازل فرمائے کہ کچھ سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں یا لوگوں سے کچھ خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، وہ سمجھ کچھ رہے تھے اور عمل ان سے کچھ ہو گیا، تو ان سوالوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے روزے کی بھی پوری شریعت بتا دی اور اعتکاف کا بھی ایک مسئلہ اور ایک حکم واضح فرمایا.